السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈان ایڈیٹوریل کے ساتھ ایک نئے ایڈیٹوریل نوٹ میں آپ کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ اس ایڈیٹوریل کو پڑھنے کے بعد انشاءاللہ اس کے اینڈ میں جو ڈیفیکلٹ ورڈز ہیں وہ میں نے پراپرلی بنا کر اور ان کی میننگز اور ان کے ساتھ ایک جملہ پورا اس لفظ کو اس ورڈ کو یوز کیا ہے جملے کے اندر، وہ بھی دیا ہے، اور اس لیے کچھ زیادہ لمبا یہ چلے گا یا لمبا فیل ہوگا آپ کو۔ آپ اس کو اسکپ کر کے اگر آپ پہلے الفاظ دیکھنا چاہیں تو اس ویڈیو کے اینڈ میں وہ ویڈیو بھی دیا گیا ہے جس میں میں نے الفاظ کو جو ہے وہ کلیکٹ کیا ہے اور وہاں پر رکھا ہے اردو ترجمے کے ساتھ اور انگلش سینٹنس کے ساتھ۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے ہمارے ایڈیٹوریل کا وہ ہے ڈینجرس لا، یعنی خطرناک قانون۔ Our political leaders never seem to learn from their mistakes. ہمارے سیاسی رہنما کبھی بھی نہیں نظر آ رہا، سیم ٹو کا مطلب ہے نظر آنا، ٹو لرن کہ سیکھیں from their mistakes اپنی غلطیوں سے۔ The Punjab Assembly is due to vote on a new defamation law for the province. پنجاب اسمبلی صوبے کے لیے نئے ہتک عزت کے قانون پر ووٹ دینے والی ہے۔ پنجاب اسمبلی از ڈیو مطلب کرنے والی ہے، ڈیو مطلب کی معنی ہے ذمہ بھی ہونا، اور کرنے کی معنی بھی آتا ہے۔ از ڈیو معنی کرنے والی ہے یا ہونے والا ہے۔ ٹو ووٹ آن تاکہ ووٹ دے آن اے نیو ڈیفیمیشن لا، ڈیفیم کہتے ہیں لفظی معنی تو اس کی ہے کسی کو بے عزت کرنا، ذلیل کرنا، رسوا کرنا اور بدنام کرنا۔ اچھا، یہ ہوگا ڈیفیمیشن لا مطلب حتک عزت کا قانون فار دا پرانس اسمبلی کے، وچ اٹس گورنمنٹ جو کہ اس کی اٹس گورنمنٹ مانا ان کی حکومت جو ہے سیز کہتی ہے ہیز بین ڈیزائن ٹو اسٹاپ فیک نیوز، اس لیے بنایا گیا ہے، ڈیزائن اس لیے کیا گیا ہے تاکہ جو جعلی خبریں ہیں ان کو روکا جائے۔ اسپیکنگ ایٹ اے پریس کانفرنس آن وینسڈے، وینسڈے کے دن ایک پریس کانفرنس میں وہ بات کرتے ہوئے کہہ رہے تھے، اسپیکنگ مطلب کہہ رہے تھے، بات کرتے ہوئے ان پریس کانفرنس میں وینسڈے کے دن۔ دا پروونشل انفارمیشن منسٹر، صوبائی وزیر جو ہے، sought to assure یقین دلانے کی کوشش کی، سیک کی معنی ویسے ہے چاہنا، طلب کرنا، جستجو کرنا، اشور کی معنی ہے یقین دلانا، ساٹھ اس کا سیکنڈ فارم ہے، اور ساٹھ کا مطلب ہے ساٹھ ٹو اشور کا مطلب ہے یقین دلانے کی کوشش کی۔ دا میڈیاز گروئنگ اپریہینشنز، میڈیا کے جو بڑھتے ہوئے خدشات تھے، اپریہینشن کا مطلب ہے خدشات ہونا، خوف و ہراس ہونا، پریشانی ہونا۔ اچھا، اپریہینڈ اس کا ورب ہوگا، اور اپریہینڈ کا مطلب ہے ویسے خدشات کا ہونا بھی ہے، اور اس کے ساتھ ایک اور میننگ اس کی ہے کسی کو گرفتار کرنے کی معنی میں بھی آتا ہے۔ He was apprehended by the police، اس کو پولیس نے گرفتار کیا۔ جب یہاں پر اب جملہ ہم پڑھتے ہیں sought to assure، اس نے یقین دلانے کی کوشش کی، میڈیاز گروئنگ apprehensions، میڈیا کے بڑھتے ہوئے جو خدشات تھے، ریگارڈنگ دا proposed law، اس حوالے سے، ریگارڈنگ کا مطلب ہے اس حوالے سے، proposed مطلب تجویز کردہ قانون، proposed law مطلب تجویز کردہ قانون، in the following words، ان الفاظ میں، یعنی ان the following words کا مطلب ہے جو آگے والے الفاظ ہیں وہ ان کا کہنا تھا جو پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ وہ کیا تھے؟ انٹو ڈبل بریکٹ ہے کہ only a person who lies under the guise of a journalist، وہ بندہ جو آتا ہے یا ہوتا ہے in the guise of، guise کا مطلب ہے روپ دھارنا یا کسی بھیس میں ہونا، یعنی کسی لائز یعنی ہوتا ہے انڈر دا گائز ایسے روپ میں، آف اے جرنلسٹ ایک صحافی کے، ود اے اسپیسیفک ایجنڈا کسی مخصوص ایجنڈا کے مطابق، اسپیسیفک کہتے ہیں مخصوص، خاص طور پر، ول فیس دا میوزک انڈر دا پروپوزڈ لا، وہ ان پریشانیوں کو بھگتے گا، وہ ان فیس دا میوزک ہے مطلب آپ نے فیس کرنا،
کسی وہ جو آپ کر رہے ہو اس کی جو آپ رزلٹ نکلنی ہے اس کو آپ نے فیس کریں، اس کے لیے فیس دا میوزک کا لفظ استعمال ہوتا ہے. مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ کہنے کا تھا کہ only a person who lies under the guise of a journalist with a specific agenda will face the music under this proposed law. کہ وہی شخص جو ہے جو ایک خاص ایجنڈا کے تحت صحافی کے بھیس میں ہے اور ایک مخصوص ایجنڈا کے مطابق کام کر رہا ہے، اسی کو مشکلات پیش آئیں گی اس تجویز کردہ قانون کے مطابق. اچھا آگے جو الفاظ ہیں یہ ہر چوائس آف ورڈز از ٹیلنگ. اس کا مطلب ہے کہ اس کے الفاظ کا انتخاب معنی خیز ہے. اس ٹیلنگ کا مطلب ہوگا کہ معنی خیز ہے. ہر چوائس یعنی اس کا چوائس مطلب انتخاب کرنا آف ورڈز لفظوں کا، از ٹیلنگ مطلب معنی خیز ہے. ٹھیک ہے. دا پی ایم ایل این پاکستان مسلم لیگ نون وچ لیڈز دا گورنمنٹ ان پنجاب، جو کہ لیڈ کرتی ہے یا چلاتی ہے یا پنجاب حکومت ہے ان کو، has had a rough few years as far as its image building efforts are concerned. کہ ان کو تکلیف دہ سال گزرے ہیں، پریشانی والے سال گزرے ہیں. رف کا مطلب آپ کہہ لیں کہ بے ترتیب، غیر منظم، یا تتر بتر کہہ لیں. اس طرح کی لفظی معنی ان کی یہ ہوگی کہ لفظ رف فیو ایئرس ان کے مشکل والے سال گزرے ہیں. ایز فار ایز اس لیے کہ اٹس امیج بلڈنگ ایفرٹس کی کوشش کر رہے ہیں کہ اپنا جو امیج ہے، اپنی جو وہ دکھانے والی چیز ہے، امیج بلڈنگ کا مطلب ہے کہ آپ اپنا جو چہرہ ہے، اپنی جو ظاہری پوسٹر ہے اس کو جو بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے لیے حوالے سے کہا گیا ہے کہ امیج بلڈنگ ایفرٹس کوشش کی گئی ہیں آر کنسرن، جہاں تک ان کا تعلق ہے. اچھا مطلب کیا ہوگا اس کا کہ پنجاب PMLN which leads the government in Punjab has had a rough few years as far its image building efforts are concerned. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو حکومت کر رہی ہے پنجاب میں، وہ چند سالوں سے سخت تکلیف میں، پریشانی میں گزر رہے ہیں. ان کو اپنے آپ کو اچھا دکھانے کی کوششوں میں. ٹھیک ہے. even though it has returned to power، جہاں تک کہ even though اگرچہ، even though کا مطلب ہے اگرچہ it has returned to the power، وہ واپس ہوئے ہیں حکومت میں، یعنی پاور ملا ہے ان کو. اس لیے کہ پچھلی گورنمنٹ میں پی ٹی آئی کی حکومت تھی، اس لیے یہ بتانا جا رہا ہے کہ ان کو واپس، اس سے پہلے پھر پی ایم ایل این کی حکومت تھی تو کہہ رہا ہے کہ it has returned، یعنی وہ پھر واپس آئے اپنے پاور میں ایٹ دا سینٹر، حکومت مرکز میں بھی اینڈ پنجاب اور پنجاب میں بھی. Its public image has proven extremely difficult to rehabilitate. اچھا میں اگر لفظی معنی اس کی کروں تو اس کا یہ ہوگا کہ اٹس پبلک امیج، اس کا جو لوگوں کے سامنے والا جو چہرہ ہے، امیج ہے، ہیز بین پروون، وہ ثابت ہو چکا ہے، ایکسٹریملی ڈیفیکلٹ، بہت ہی سخت طریقے سے، مشکل والا، ٹو ریہیبلیٹیٹ، تاکہ اس کو بحال کیا جا سکے. ٹھیک ہے. ریہیبلیٹیٹ کہتے ہیں بحال کرنے کو، اور مطلب یہ ہے کہ مستحکم کرنے کو اور معمول پر لانے کو. اچھا اس کا اگر ہم پورا کہیں، جملہ اگر کہیں کہ اٹس پبلک امیج ہیز پروون ایکسٹریملی ڈیفیکلٹ ٹو ریہیبلیٹیٹ، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ لوگوں کے سامنے ان کی عوامی تصویر جو ہے اس کو بحال کرنا ان کے لیے بہت ہی مشکل ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو ان کا یہ مطلب یہ ہے کہ یہ لفظی مفہومی ترجمہ ہوگا. دا منسٹرز ورڈ میئرلی، وزیر کے جو الفاظ ہیں میئرلی کا مطلب ہے فقط اتنا کہ ریفلیکٹ دا فرسٹریشن ہر پارٹی فیلز. ریفلیکٹ مطلب عکس آنا کسی چیز کا، آپ کسی چیز کا عکس آ رہا ہے آپ کے اوپر، یا عکس آ رہا ہے کسی پر بھی، ریفلیکٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میئرلی ریفلیکٹ دا فرسٹریشن. اب فرسٹریشن کا مطلب ہے کہ مایوسی، ناکامی، لفظی معنی میں کر رہا ہوں. فرسٹریشن ہر پارٹی فیلز ایٹ دوز who have been making the job more difficult. ان کی پارٹی جو ہے وہ محسوس کر رہی ہے ان ہاتھوں میں جنہوں نے بنایا ہے اس کام کو زیادہ ڈیفیکلٹ. ٹھیک ہے. اچھا اس کی اگر میں مفہومی معنی کروں تو مفہومی معنی یہ ہوگی کہ the ministered words
merely reflect the frustration her party feels at those who have been making the job more difficult. यानी वजीर के जो अल्फाज हैं उस शिकस्तगी को जाहिर कर रहे हैं। merely reflect का मतलब है जाहिर कर रहे हैं, अक्स आ रहा है उनका शिकस्तगी या नामुरादी को, कि उनकी जो पार्टी है या हर पार्टी फील्स के उनकी पार्टी फील कर रही है, महसूस कर रही है एट दोज हु हैव बिन, उन लोगों पर जो जिन लोगों ने इस काम को और ज्यादा डिफिकल्ट बनाया है। The PMLN first attempt at putting a muzzle on this new class of influencers, PMLN ने जो है पहले कोशिश की, attempt का मतलब है कोशिश करना, at putting a मतलब ये है कि डालना, अब मजल कहते हैं, वैसे तो हम अगर मफहूमी जुबान में इसका तर्जुमा करें तो होगा कि जुबान बंद करना। अच्छा, टू पुट अ मसल का मतलब होता है आप किसी जानवर के मुंह पर जो है वो जो कपड़ा डालते हैं, वो जो जिससे वो फिर उसका मुंह नहीं खुल सकता, ताकि मिसाल के तौर पर कुत्ते के मुंह पर अगर कोई चीज डाली जाए, कोई कपड़ा डाला जाए ताकि वो बाइट ना करे, तो उसके लिए मजल का लफ्ज इस्तेमाल होता है। अटेम्प्ट एट पुटिंग अ मजल यानी पीएमएलएन ने चाहा कि मुंह बंद किया जाए या वो कपड़ा डाला जाए या उनको जो है वो ये कोई रेस्ट्रेन किया जाए on this new class of influencers, इस नए क्लास ऑफ इन्फ्लुएंसर्स के लिए। अच्छा, इन्फ्लुएंसर की मानी क्या है? वैसे इन्फ्लुएंस जो है वो है INFLUEN सॉरी इन्फ्लुएंस ENCE का मतलब है कि आप असरअंदाज हो किसी चीज पर, और इन्फ्लुएंसर मतलब असरअंदाज होने वाले। यानी बता रहा है कि PMLN ने चाहा कि वो मुंह बंद करें या कपड़ा दें उनके चेहरे पर on this new class of influencers, इस तरह के नए असरअंदाज होने वाले लोग या आदमी which set the narrative, जो ये बयानिया बना रहे हैं on social media platforms, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे, लाइक एक्स पे, फेसबुक, टिकटॉक एंड अदर्स, और दूसरे इस तरह के प्लेटफॉर्म से। टुक द फॉर्म द प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016, इन्होंने टुक द फॉर्म मतलब लिया एक जो है एक्ट, फॉर्म ऑफ प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट, यानी एक एक्ट बनाया, अ लॉ दैट वाज वाइडली क्रिटिसाइज्ड, ऐसा कानून जो वसी पैमाने पर, वाइडली कुशादगी को कहते हैं, बहुत बड़े पैमाने पर को कहते हैं, क्रिटिसाइज का मतलब है कि आप जो है वो तनकीद करें, उसको मतलब ये है कि वसी पैमाने पर, बड़े पैमाने पर, वसी हद तक जिस पर तनकीद कई, फॉर प्लेसिंग ड्रैकोनियन लिमिटेशंस ऑन पाकिस्तानी डिजिटल राइट्स, के उन लोगों ने जालमाना, अच्छा ड्रैकोनियन कहते हैं सख्त और मुश्किल पुरतशद्दुद, फॉर प्लेसिंग ड्रैकोनियन लिमिटेशंस, वो जालमाना हुदूद मुकर्रर की ऑन पाकिस्तानी डिजिटल राइट्स, पाकिस्तान के डिजिटल हुकूक पर। मतलब क्या हुआ कि ये जो टुक द फॉर्म ऑफ प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 जो बनाने की कोशिश की, वो उस बारे में बता रहा है कि ऐसा कानून दैट वाज वाइडली, जो बड़े पैमाने पर उस पर तनकीद की गई, तनकीद क्या की गई कि वो बना रहे हैं एक जालमाना हुदूद या हदबंदियां पाकिस्तान के डिजिटल हुकूक पर। लेटर की बात है बाद में, LATER बाद में, द PTI2 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी, टू का मतलब है भी, टू ट्राई टू बिल्ड ऑन का चाहा, कोशिश की कि बनाएं पेका, एक ये भी एक्ट का नाम है PECA, पेका, टू मेक इट्स वर्स्ट एस्पेक्ट मोर इफेक्टिव इन साइलेंसिंग क्रिटिक्स, ताकि बनाए और ज्यादा खराब, एस्पेक्ट का मतलब है गोशा, मोर इफेक्टिव ज्यादा पुरअसर, इन साइलेंसिंग ताकि खामोश करें क्रिटिक्स उस उन तनकीदों को। ठीक है, ये तो लफ्जी माना हुई। अगर हम इसका मफहूमी तर्जमा करें तो उसका मफहूमी तर्जमा ये होगा, ट्राई टू बिल्ड एन पेका टू मेक इट्स वर्स्ट एस्पेक्ट मोर इफेक्टिव इन साइलेंसिंग क्रिटिक्स, का मतलब है कि चाहा कि बनाएं पेका ताकि मुखालफिन को खामोश करने में उसके बदतरीन पहलू को ज्यादा मुअस्सर तरीके से बनाया जाए। ठीक है, ये इसका फिर मतलब ये है कि मफहूमी तर्जुमा होगा। अच्छा, उसके बाद है थैंकफुली बोथ एफर्ट्स वर लार्जली न्यूट्रलाइज्ड, अल्हम्दुलिल्लाह
اللہ خوشی کی بات یہ ہے کہ تھینکفلی مطلب مہربانی سے یا خوشی کی بات یہ یہاں پر تھینکفلی سے مراد ہوگی خوشی کی بات یہ بوتھ ایفرٹس ور لارجلی نیوٹرلائز دونوں جو کوششیں تھی وہ بڑے پیمانے پر لارجلی مطلب بڑے پیمانے پر ان کو روکا گیا سسپینڈ کیا گیا اور معطل کیا گیا ٹھیک ہے نا نیوٹرلائز کا مطلب ہے روکنا ختم کرنا owing to the efforts of journalist مرہون منتی جو او مطلب ہوتا ہے اس کا کہ آپ کس مرہون منت ہو یعنی یہ جو ایفرٹس ور لارجلی نیوٹرلائز دونوں کوششوں کو ختم کیا گیا اس کا مطلب کس نے کیا وہ بتا رہا ہے کہ owing to the efforts of the journalist and rights activists یہ مرہون منت ہے ان کوششیں ان صحافیوں کی اور حقوق رائٹس ایکٹیوسٹ یعنی حقوق پر کام کرنے والے جو لوگ ہیں who identified the severe consequences جنہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا ٹھیک ہے آئیڈینٹیفائی کا مطلب یہ ہے کہ دکھایا بتایا ظاہر کیا سیویئر کانسیکوینسز یعنی سخت قسم کے ان کے نتائج سیویئر منا سخت کانسیکوینسز نتائج فار فریڈم آف اسپیچ اینڈ ایکسپریشن اظہار کی آزادی اور دونوں اسپیچ کا مطلب ہے بات کرنا اور ایکسپریشن کا مطلب ہے اظہار کرنا دیٹ سچ لیجسلیشن وڈ انٹیل کہ اگر یہ جو لیجسلیشن ہے وہ اگر قانون سازی کی جاتی ہے تو یعنی انٹیل کا مطلب ہے کرنا یا اس کو عمل میں لانا unfortunately the PMLN has now returned with what seems to be an even sharper weapon to silence criticism بدقسمتی سے unfortunately کا مطلب ہے بدقسمتی سے the PMLN has پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ واپس ہوئی ہے نظر آ رہا ہے what seems to be جو نظر آ رہا ہے an even sharper weapon ایک سخت شارپ کہتے ہیں آپ جو ہے وہ اس کو ایک شارپر ویپن مطلب ایک ہتھیار جو زیادہ پاور وہ ہو شارپ ہو ٹو سائلنس دا کرٹیسم تاکہ بند کیا جائے چپ کرائی جائے کرٹیسزم تنقید کو اب معاف کیجئے کبھی کبھار کچھ الفاظ ہیں جو ترجمہ جن کا جو ہے وہ شارپر کا مجھے ترجمہ مطلب ہے کہ زبان پہ نہیں آ رہا اس کے لیے معذرت ہے اچھا یہ یہاں تک ہم پڑھتے ہیں کیونکہ کچھ زیادہ ہی بڑھ گیا ہے 17 منٹ ہو گئے ہیں اس کے بعد 9 منٹ وہ ہیں 8 منٹ جو یہاں تک جتنے بھی الفاظ ڈیفیکلٹ ورڈز آئے ہیں وہ ڈیفیکلٹ ورڈز اب ہم آگے آپ کے مطلب یہ ہے کہ سہولت کے لیے اس ویڈیو کو بھی رکھ رہے ہیں الفاظ کو رکھ رہے ہیں تاکہ آپ ان الفاظ کو بھی دیکھ کر اس پورے جو ہم نے پڑھا تھا اس پورے کو آپ دوبارہ پڑھ سکیں 1 مرتبہ پڑھیں 2 مرتبہ پڑھیں 3 مرتبہ پڑھیں اور اس کے بعد الفاظ کو دیکھیں ڈیفیکلٹ ورڈز کو یاد کرنے کی کوشش کریں مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس طرح آپ نے اگر کوئی 20-40 قسم کے ویڈیوز آپ نے دیکھیں مجھے دیکھیں اور لوگ جو ڈان ایڈیٹوریلز بنا رہے ہیں یا کوئی اور اخبار بنا رہے ہیں ان کو دیکھیں تو انشاءاللہ آپ کی انگریزی اچھی ہو جائے گی اس میں مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے ترجمے میں غلطی ہو گئی ہو الفاظ کے ترجمے میں غلطی ہو گئی ہو تو میں ویلکم کروں گا with open arms all those کہ مجھے وہ ہے وہ تصحیح کریں اس میں اور شکر گزار رہوں گا السلام علیکم
डेंजरस लॉ, डिफिकल्ट वर्ड्स एंड उर्दू मीनिंग। जो हमने अभी एडिटोरियल पढ़ा डॉन का, उसके जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं वो मैंने अलग से बनाए हैं, उनको उनकी उर्दू मीनिंग्स जो है वो भी आपके सामने में रख रहा हूँ, ताकि आपको डिफ़िकल्टी ना हो। और अगर आप समझते हैं कि ये जो है वीडियो और इस तरह की मेरी कोशिश जो है वो आपके लिए फ़ायदेमंद है, फ्रूटफुल है, सूदमंद है, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। आज का जो पहला लफ्ज है वो है सीम टू, यानी मालूम होना या लगना। अच्छा, इट सीम्स टू रेन टुडे, बारिश होने का मालूम हो रहा है, नजर आ रहा है कि आज बारिश होगी। शी सीम्स टू बी अपसेट अबाउट समथिंग, नजर आ रहा है या लग रहा है कि वो किसी बात की वजह से परेशान है। उसके बाद है ड्यू टू, यानी वाजिब या लाजिम होना या काबिल अदायगी होना। द असेंबली इज ड्यू टू वोट ऑन अ कंपनीज proposed merger next week। और दूसरा उसका है ड्यू टू कंट्रोवर्सी सराउंडिंग इट्स एनवायरमेंटल रिकॉर्ड द असेंबली इज ड्यू टू वोट ऑन द कंपनीज फ्यूचर ऑपरेशन। तो पहले जो तर्जमा होगा, उसके बाद है डिफेम का मतलब होता है बदनाम करना या शोहरत खराब करना। ये अमल किसी शख्स या किसी चीज की अजमत या एतबार को कम करने के लिए किया जाता है। He spreads false rumors to defame his rival. He falsely accuses innocent people to defame them. उसके बाद है इंफॉर्मेशन, यानी मालूमात या इतला। इसका मतलब है कि मालूमात या इतला ये किसी मौजू या वाक़े के बारे में हकायक, तफसीलात या दीगर मालूमात को ज़ाहिर करता है। आई सर्च फॉर इंफॉर्मेशन ऑन इंटरनेट, मैंने इंटरनेट पर मालूमात हासिल करने की कोशिश की। उसके बाद है लफ्ज़ तलाश करना या तलब करना, जिसे सीख कहते हैं, और उसका सेकंड फॉर्म आया था आज एडिटोरियल में, साठ, SOUGHT। शी सीक्स गाइडेंस फ्रॉम हर मेंटोर बिफोर मेकिंग इम्पोर्टेंट डिसीजंस। उसके बाद है एप्रीहेंशन, एक उसकी मानी है किसी को गिरफ्तार करना, पकड़ना, और दूसरी मीनिंग है उसकी खौफ। देयर वॉज एप्रीहेंशन अमंग द विलेजर्स एज दे अवेटेड न्यूज ऑफ अप्रोचिंग स्टॉर्म। यहाँ पर जो एप्रीहेंशन इस्तेमाल किया गया है ये खौफ की माना में इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद है लफ्ज है रिगार्डिंग, यानी के मुतालिक या मुतालिका। रिगार्डिंग होता है कि आप पीछे वाले लफ्ज के साथ, जुमले के साथ किसी आगे वाले को मिला रहे हैं। आई रिसीव्ड एन ईमेल रिगार्डिंग द अपकमिंग मीटिंग एजेंडा, कि मैंने एक ईमेल हासिल मिली मुझे जो बता रही थी कि हमारी एक मीटिंग है। उसके बाद है लफ्ज है प्रोपोज्ड, यानी तजवीज करना या पेश करना। He plans to propose to his girlfriend on their anniversary। दोबारा पढ़ रहा हूं, he plans to propose to his girlfriend on their anniversary। उसके बाद है लाए। अब लाए दो माने में इस्तेमाल होता है, एक मबनी होना या मौकूफ होना, जैसे द कीज वर लाइंग ऑन द टेबल व्हेन आई एंटर्ड द रूम, यानी चाबियां वो पड़ी हुई थी टेबल पे जब मैं कमरे में दाखिल हुआ। और दूसरा उसका लाए का मतलब है झूठ बोलना। शी फेल्ट गिल्टी आफ्टर टेलिंग अ लाई टू हर बेस्ट फ्रेंड। उसके बाद है गाइज। अच्छा, ये लफ्ज जो है गाइज, ये अंडर द गाइज ऑफ पूरा इसमें इस्तेमाल होता है, यानी जाहिरी शिकल। अच्छा, जो गाइज जब भी पढ़ेंगे वो अंडर द गाइज ऑफ होगा। शी अराइव्ड एट द पार्टी इन गाइज ऑफ अ फेमस एक्ट्रेस टू सरप्राइज हर फ्रेंड। कभी कभार इन द गाइज भी आ जाता है। शी अराइव्ड। उसके बाद है रफ, यानी ना हमवार। एक मीनिंग ये है द हाइकर स्ट्रगल टू क्लाइम द रफ माउंटेन टेरेन। और दूसरी मीनिंग इसकी ये रफ ये है नामुअय्यन या नाकिस, यानी ही मेड अ रफ स्केच ऑफ हिज आइडिया बिफोर फाइनलाइजिंग द डिजाइन। और उसके बाद है फेस द म्यूजिक, ये ईडियम है। इसकी तर्जुमा उसका ये है कि किसी कार्रवाई के नतीजे को कबूल करना या किसी मुश्किल या पेचीदा सूरत हाल का मुकाबला करना बगैर उसे टाले, यानी नहीं टल सकती। आफ्टर फेलिंग हिज एग्जाम्स ही न्यू ही हैड टू फेस द म्यूजिक एंड टेल हिज पेरेंट्स, यानी न चाहते हुए भी अपने वालिद को बताना था उसको कि भाई मैं फेल हुआ हूँ। चॉइस, तर्जुमा उसका अख्तियार या इंतखाब। शी हैड टू मेक अ डिफिकल्ट चॉइस बिटवीन स्टडिंग अब्रॉड और स्टेइंग क्लोज टू हर फैमिली, यानी उसको अख्तियार है, मुश्किल अख्तियार था कि वो अपने बाहर जाकर पढ़े या अपनी फैमिली के साथ रहे।
اس کے بعد ہے لفظ دو، یعنی حالانکہ یا مگر. یہ دو آسان لفظ ہے لیکن اکثر و بیشتر زیادہ استعمال ہوتا ہے، اس لیے میں نے اس کو لکھا. شی واز ٹائرڈ، وہ تھکی ہوئی تھی. دو شی کنٹینیوڈ ورکنگ لیٹ انٹو نائٹ، مگر پھر بھی، یعنی دو کا مطلب ہے مگر پھر بھی وہ کام کرتی رہی لیٹ نائٹ میں. اچھا اس کے بعد ہے ریہیبلیٹیٹ. یہ ریہیبلیٹیشن کا لفظ استعمال ہوا ہے، میں نے یہاں پر ورب میں لکھا ہے، یعنی بحال کرنا یا دوبارہ قابل استعمال بنانا. ٹھیک ہے. The organization works to rehabilitate drug addicts and reintegrate them into society. اس کے بعد لفظ ہے ریفلیکٹ، یعنی عکس دکھانا یا عکس ظاہر کرنا. ٹھیک ہے نا، یا نظر آنا کسی چیز کا. دا calm lake reflected the beautiful mountains in its clear water، یعنی وہ جو لیک تھی اس کے اندر وہ جو پہاڑ تھے وہ نظر آ رہے تھے، ریفلیکٹ کر رہے تھے، ظاہر ہو رہے تھے. فرسٹریشن، یہ لفظ پڑھا ہم نے، ناکامی یا ناراضگی. his repeated failures lead to a sense of frustration and disappointment. اس کے بعد ہے لفظ ہے مزل. یہ کسی جانور کی چہرے کی حفاظت کے لیے اس کے منہ کی چھوٹی یا ڈھکن لگانا. یہ جانور کی خطرناکی کو روکنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر کتے کو بائٹ کرنے سے روکنے کے لیے اس کو منہ بند لگا دیا جاتا ہے. The dog was equipped with a muzzle to prevent it from biting. اس کے بعد ہے لفظ انفلوئنس، یعنی اثر انداز ہونا، تاثر دینا، اثر رکھنا. His teacher's encouragement had a positive influence on his academic performance، یعنی اس کے استاد کی جو انکریجمنٹ تھی اس کے لیے ایک پازیٹیو اثر تھا اس کی پرفارمنس پر. اس کے بعد ہے لفظ نیریٹو، کہانی یا روداد یا بیانیہ. یہ تینوں کی معنی میں استعمال ہوتا ہے. مثال کے طور پر the novel presents a compelling narrative of love and betrayal. ناول جو ہے جو پڑھا ہم نے بتا رہا ہے کہ وہ بتا رہا ہے، ہمیں مجبور کر رہا ہے اس بیانیے پر. اس کے بعد ہے لفظ وائڈلی، یعنی وسیع حد تک، یعنی بہت زیادہ. The new technology is widely used across the various industries، یعنی جو نئی ٹیکنالوجی ہے وہ بہت زیادہ یا وسیع پیمانے پر استعمال کی جا رہی ہے بہت سی انڈسٹریز کے اندر. ویریس کا مطلب ہے بہت سی. اس کے بعد ہے کرٹیسائز. یہ زیڈ ای کی اس میں بھی استعمال ہوتا ہے اور ایس ای کی میں بھی استعمال ہوتا ہے. اس کا مطلب اس کی میننگ ہے تنقید کرنا یا تنقید نکالنا. She didn't hesitate to criticize the government's policies when she felt they were unjust. She didn't draconian، یعنی سخت یا ناقابل برداشت. The new laws introduced by the government are seen as draconian by many citizens. کہ نئے قوانین جو گورنمنٹ کی طرف سے دکھائے گئے ہیں یا دیے گئے ہیں وہ نظر آ رہے ہیں جیسے ناقابل برداشت ہو بہت سے شہریوں کی طرف سے. اس کے بعد ہے ایسپیکٹ، یعنی پہلو یا جہت. ایسپیکٹ کا مطلب ہے پہلو یا جہت. Aspect, ASPECT. We need to consider every aspect of the problem before making a decision. ہمیں مسئلے کی ہر جہت کو دیکھنا ہے اس پر فیصلہ کرنے سے پہلے. اور اس کے بعد ہے نیوٹرلائز، یعنی غیر فعال یا بے نقص کرنا یا غیر ضروری بنانا. ہم نے پڑھا ابھی ایڈیٹوریل میں the antidote was administered to neutralize the effect of the poison. اس کے بعد جو لفظ ہے وہ ہے اوئنگ، مطلب واجب الادا ہونا یا قرضہ ہونا یا کسی کا مرہون منت ہونا. He couldn't attend the meeting owing to his illness. وہ میٹنگ اٹینڈ نہ کر سکا اس وجہ سے کہ یعنی وہ بیمار تھا. owing to his illness مطلب وہ جو بیماری تھی وہ اس کی وجہ سے تھی. انٹیل، ENTAIL، انٹیل مطلب ضرورت ہونا یا شامل ہونا. The job entails long hours and hard work, but it offers good opportunities for advancement. اور اس کے بعد ہے جو مجھے لفظ یاد نہیں آ رہا تھا ابھی ایڈیٹوریل میں، اردو ترجمہ شارپر، یعنی تیز یا زیادہ تیز کرنا.
وہ جو شارپر ویپن کا لفظ استعمال ہوا تھا، دا نیو پروسیسر میکس دا کمپیوٹر مچ شارپر اینڈ فاسٹر دین بفور، لیکن وہاں پر شارپر ویپن کے لفظ میں استعمال ہوا ہے، تو